نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک طویل حدیث نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچا، آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، آپ سے میں نے باتیں سنی، میں نے ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ اوصنی، کوئی نصیحت فرما دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیک بتقوی اللہ فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لِأَمْرِكَ كُلِّهِ، میں تجھے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، یہ نصیحت تجھے میں کرتا ہوں۔ فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لِأَمْرِكَ كُلِّهِ، اس لیے کہ یہ تیرے سارے دین کی خوبصورتی ہے، یہ جو تقوی ہے یہ سارے دین کی خوبصورتی ہے، اسی میں حسن ہے۔ دیکھیں اسی حدیث کو سامنے رکھ کے ایک ہی بات عرض کروں گا، اگر وہ پلے پڑ گئی تو بہت سارا فائدہ ہو جائے گا، ہمارا اس نشست کا اور اس بیٹھنے کا اور اس گفتگو کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ ایک ہے عبادت کا ظاہر اور ایک ہے اس کا باطن۔ ظاہر یہی ہے جو ہم ایک دوسرے کی طرح کرتے ہیں، قیام کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، امام اٹھ رہا ہے ہم اٹھ رہے ہیں، رکوع میں جا رہے ہیں ہم رکوع میں جا رہے ہیں، یہ ظاہر ہے، عبادت کا ظاہر ہے۔ اور ایک عبادت کا باطن ہے، اس کا اندر ہے، جیسے ایک پھل ہے، پھل کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ظاہر میں تو آپ دیکھیں گے پتھر کا بنا ہوا بھی آم بعض دفعہ اصل آم سے بھی زیادہ چمکدار اور خوبصورت ہوگا، لیکن اس کا باطن بھی ہے کہ اس میں گٹھلی ہو، اس میں مقصد ہے مادہ ہو، اس میں مغز ہو، اس میں جوس ہو، رس ہو، یہ اس کا اندر ہے۔ ظاہر تو بناوٹی پھل کا ہو سکتا ہے زیادہ خوبصورت ہو، لیکن اس کے اندر کچھ نہیں ہے کیونکہ وہ پتھر کا بنا ہوا ہے، ایسے ہی دکھانے کے لیے دکاندار نے لٹکا رکھے ہیں، وہ باطن سے خالی ہے۔ جو اصل ہے اس کا باطن بھی ہے، اس کا ظاہر بھی ہے، اس کا باطن بھی ہے، وہی اصل پھل ہے جو ظاہر بھی رکھتا ہو اور باطن بھی رکھتا ہو۔ تو عبادت میں بھی دونوں چیزیں ہیں، بلکہ تمام عبادات میں سارے دین میں دو چیزیں ہیں، اس کا ظاہر بھی ہے اور اس کا باطن بھی ہے۔ ظاہر میں تو ہو سکتا ہے ہم ایک دوسرے سے میچ کر جاتے ہو، مقتدی امام سے میچ کر جاتے ہیں، ایک نمازی دوسرے نمازی سے میچ کر جاتا ہے، دیکھیں تو سارے ایک جیسی نماز پڑھ رہے ہوں گے، رکوع، قیام، قعود، سجدہ، لیکن کسی پر الزام لگائے بغیر خود اپنے اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہماری نمازیں ہمیں برائی سے کیوں نہیں روکتی، ہماری نمازیں ہمیں گناہ سے کیوں نہیں روکتی، ہماری نمازیں ہمیں فحش اور بے حیائی سے ہمیں کیوں نہیں روکتی۔ وجہ ظاہر میں تو شاید یہ عبادت ہے، باطن میں یہ عبادت نہیں ہے، ورنہ قرآن پاک کی بات غلط تو نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا ٹل فیصلہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے بھی روکتی ہے اور نافرمانی سے بھی روکتی ہے، گناہ سے بھی روکتی ہے۔ اگر ہماری نماز بے حیائی سے، فحاشی سے، منکر سے، نافرمانی سے نہیں روکتی تو پھر اللہ کا کلام غلط نہیں ہے، پھر ہم ہی غلط ہیں، ہم اس معیار پہ پورے نہیں آئے۔ دیکھنے کو ہم ایک دوسرے کو پاس کر رہے ہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ نماز پڑھ کے نکلے ہیں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں آپ نماز پڑھا کے آئے ہیں، ہم ایک دوسرے کو نمازی کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی ابھی نماز پڑھ کے آیا ہے، میں نے اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، مسجد سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے، ہم ایک دوسرے کو نمازی کہہ رہے ہیں، کیوں؟ ہم ظاہر سے واقف ہیں، میرا رب باطن سے واقف ہے، میرا رب باطن کو قبول کرے گا تو پھر اس کے اثرات بھی آئیں گے، پھر اس کے فوائد بھی آئیں گے، دوا کھائیں گے تو اس کا اثر بھی ہوگا، خوراک کھائیں گے تو اس کا اثر بھی ہوگا، علاج کریں گے تو پھر اس کے اثرات بھی ہوں گے۔
اس لیے جب اس کے اثرات مرتب نہیں ہو رہے، فوائد اور ثمرات نہیں مل رہے، اس دوا کا اثر نہیں ہو رہا، تو پھر یہ نتیجہ یقینی نکلا نا کہ نماز صحیح معنوں میں اللہ کی نگاہ میں نماز نہیں بن رہی۔ صرف نماز کی بات نہیں، آپ دیکھیں کتنی دعائیں مانگی جاتی ہیں، ہم صبح و شام دعائیں مانگتے ہیں، مکے میں، مدینے میں، تہجد کے اوقات میں، نماز کے اوقات میں، قبولیت کے اوقات میں، اور نہ جانے کتنے کتنے لوگ مانگتے ہیں، اور سب کے لیے مانگی جا رہی ہے۔ اگر اس کی قبولیت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس میں روح نہیں ہے، عبادت ہے روح نہیں ہے، دعا ہے روح نہیں ہے، عمل ہے روح نہیں ہے، ظاہر دین ہے روح نہیں ہے، ظاہر ہے باطن نہیں ہے۔ یہی بات تو نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ذر سے فرمائی کہ فرمایا میں تجھے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لِأَمْرِكَ كُلِّهِ، یہ تیرے سارے دین کی خوبصورتی ہے کہ نماز پڑھے اللہ کا ڈر ہو دل میں، پھر دیکھیں آس پاس کی خبر نہیں رہتی، پھر پرواہ نہیں رہتی، پھر تھوڑے زیادہ وقت کا مسئلہ بھی نہیں رہتا، پھر تنگی نہیں رہتی۔ یار اور تو اور چھوڑیں، دعا تو بندہ براہ راست فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے نا، اپنے لیے مانگ رہا ہے، وہ دعا میں بھی اتنی توجہ نہیں پیدا کر پایا، وہ دعا میں بھی اپنے لیے اتنا مخلص نہ ٹھہرا، اس کی دعا میں بھی اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو پھر باقی کس عمل میں جناب والا رب کا ڈر اور تقوی آئے گا؟ اس لیے ہر عمل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی، اللہ کی رضا چاہیے، پھر دیکھیں اس عمل کی کیفیت کیا ہے۔ اس لیے دیکھیں نماز ہے، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، نماز کے قریب نہ جاؤ اگر نشے کی حالت میں ہو۔ یہ جب ابھی تک دوسرے سٹیپ پہ حکم تھا تب یہ بات تھی کہ جب تم نشے میں ہو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ بھائی کب جانا ہے؟ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو، جاننے لگو کہ کیا کہہ رہے ہو، تمہیں پتا چلے تم زبان سے کیا ادا کر رہے ہو۔ اس کا ایک مفہوم تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ اسے یہ پتا ہو میں قیام میں قرات کر رہا ہوں کہ درود شریف پڑھ رہا ہوں، میں رکوع میں تسبیح کر رہا ہوں کہ سورت پڑھ رہا ہوں یا کوئی اور چیز پڑھ رہا ہوں، جو چیز جہاں جہاں کرنی ہے وہ وہیں پڑھی جا رہی ہے۔ ایک تجھے مطلب ہے کہ تجھے پتا ہو میں کیا کہہ رہا ہوں، یعنی اس میں یہ رعایت ہے، اس کو ترجمہ نہ آتا ہو پھر بھی اس کی نماز ہے، اسے یہ پتا میں فاتحہ پڑھ رہا ہوں، اسے یہ پتا میں سورت پڑھ رہا ہوں، اسے یہ پتا میں درود و سلام پڑھ رہا ہوں، اسے یہ پتا ہے میں دعا پڑھ رہا ہوں، تسبیح کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اتنی توجہ تو چاہیے نا، پھر تو سمجھا جائے گا نماز پڑھ رہا ہے۔ اور دوسرا اس سے اگلا سٹیپ ہے اسے یہ بھی پتا ہو میں کیا کہہ رہا ہوں، تو پھر سونے پہ سہاگا ہے کہ اگر وہ توجہ سے عبادت کرنے والا ہے، اللہ کا ڈر ہے، تقوی ہے، تو پھر جناب وہ زبان سے جو ادا کرے گا اس کا ذمہ دار بھی ہے، اسے احساس بھی ہوگا زبان سے کیا کہہ رہا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے بعض دفعہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے اور پوچھا جاتا کہ یہ کیفیت کس وجہ سے، تو فرماتے تھے میں جب اس پہ غور کرتا ہوں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو میں اپنے آپ سے کہتا کہ سفیان تو کیا کہہ رہا ہے، تجھے پتا ہے تجھے اس کا جواب دینا ہے، اس معیار پہ پورا اترنا ہے، میں اللہ سے یہ کہہ رہا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کریں گے، تجھ ہی سے ہم مدد مانگیں گے، اور اگر میرا عمل اس کے خلاف گیا تو اس کا مطلب ہے میں نے عہد کی خلاف ورزی کی ہے، اس کا مطلب ہے میرے قول اور فعل میں کیا ہے، تضاد ہے۔ معذرت کے ساتھ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، میں کسی سے وعدہ کروں پھر وعدہ خلافی ہو جائے وہ مجھے کیا سمجھے گا؟ چلو ایک دفعہ درگزر کر دے گا، دوسری دفعہ ہو جائے، تیسری دفعہ ہو جائے، 24 گھنٹوں میں 5 دفعہ ہم نماز پڑھتے ہیں، پھر ہر رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اندازہ کر سکتے ہیں کہ 24 گھنٹوں میں کتنی دفعہ اللہ سے یاد کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ کسی سے یاد کریں تو اس کی پاسداری لازم ہے، اگر ہم 24 گھنٹوں میں سینکڑوں دفعہ یہ یاد کر رہے ہیں پھر اس کے خلاف کریں، اللہ کو چھوڑ کر غیر سے ہم مدد مانگنے لگ جائیں، اللہ کو چھوڑ کر ہم غیر سے امیدیں وابستہ کر لیں، کیا ہمارے قول اور فعل میں تضاد نہیں آ رہا؟ جناب والا ہم اپنے ہی قول کے خلاف نہیں کر رہے تو کیا اللہ کی نظر میں ہم وعدہ خلاف نہیں ٹھہریں گے؟ عہد و پیمان کے خلاف کرنے والے نہیں ٹھہریں گے؟
کہ اللہ ناراض نہیں ہوں گے؟ تو پھر ہماری نمازوں کا جب یہ حال ہوگا تو مجھے بتائیں پھر کہاں قبولیت ہوگی، پھر کہاں فوائد اور ثمرات ہوں گے؟ پھر ایسی نماز جس میں رب کی طرف توجہ ہی نہ ہو، اللہ کا ڈر ہی نہ ہو، رکعتوں کی گنتی پہ لگے ہیں، ٹائم پہ فکر ہے، آنے اور جانے کا حساب ہے، اور جناب نہ جانے خیالات کی دنیا میں کیا کیا گھوڑے دوڑ رہے ہیں، تو پھر ایسی نماز واقعتاً ہمیں کیا دے گی؟ یہ تو منہ پہ مار دی جائے گی۔ اور یاد رکھیے گا، موقع کی بات ایک اور عرض کرتا چلو، اللہ نے قرآن پاک میں ایک جگہ پر لباس کا ذکر فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، لباس ہم نے تمہارے لیے اس لیے اتارا تاکہ تم اپنا وجود بھی چھپاؤ اور اس سے سکون بھی حاصل کرو، گرمی سردی کا نظام اس سے، تاکہ تمہیں سکون بھی میسر آئے۔ لباس اس لیے دیا، یہ جسم چھپانے کے لیے بھی، زیب و زینت کا، خوبصورتی کا سامان اور آرام کا سامان بھی ہے۔ یہ بات کر کے اللہ نے عجیب بات فرمائی، فرمایا سنو، اسی لباس پہ نہ رہنا، اس لباس کے ساتھ ایک اور لباس بھی ہے، یہ کپڑے کا لباس ہے تن ڈھانکنے کے لیے، جسم چھپانے کے لیے، جسم کو سکون پہنچانے کے لیے، گرمی سردی کے بچاؤ کے لیے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، لیکن تقوی کا لباس اس سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ یعنی کپڑے کا لباس ہے، تقوی کا نہیں ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کپڑے میں بھیڑیا چھپا ہوا ہو۔ اگر تقوی کا لباس نہیں ہے، ظاہری لباس کتنا قیمتی کیوں نہ ہو، پھر ہو سکتا ہے جناب اندر شیطان چھپا ہوا ہو۔ اور اگر عام کپڑے ہیں، مہنگے نہیں ہیں، لیکن تقوی کا لباس اس کے اندر ہے، پھر ہو سکتا ہے گدڑی میں لال چھپا ہوا ہو، پھر ہو سکتا ہے موتی ہو، پھر ہو سکتا ہے اللہ کی نگاہ میں اس پھٹے پرانے کپڑے والے کی قیمت کیا ہو؟ زیادہ ہو۔ تو تصور دیکھیے گا، اشارہ دیکھیے گا، تعلیم دیکھیے گا کہ لباس پہننے سے صرف انسان نہیں بن جائے گا، اس میں تقویٰ بھی چاہیے، ڈر بھی چاہیے۔ پھر دوسری جگہ آئیے گا، حج کا موقع بھی ہے، یہاں بھی اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے حج پہ جاؤ، سامان سفر لے لو، ایسا نہ ہو وہاں جا کے مانگتا پھرے۔ حج اسی پہ لازم ہے جس کے پاس سفر کا خرچ بھی ہو، بچوں کا خرچ بھی ہو، اور وہاں رہنے کا خرچ بھی ہو۔ اگر اتنا انتظام ہے ہی نہیں، حج اس پہ لازم بھی نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں بس کر کرا کے نکل جا، وہاں بھیک مانگ کے گزارا کر، فرمایا سامان سفر لے لو، اپنی ضرورت کا سامان لے لو۔ لیکن میرے رب نے ایک اور بات کی یہاں پہ، فرمایا سنو سنو، ٹھیک ہے خوراک کھانا پینا یہ زندگی کی ضرورت ہے، یہ سامان سفر، یہ زاد راہ، یہ توشہ سفر لے لو۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تقوی کا سامان مت بھولنا، تقوی کا سامان نہ بھولنا۔ یہ بھی زاد سفر ہے، صرف بیگ بھر کے سہولتوں کے یہاں سے اٹھا کے وہاں لے جاؤ، صرف یہ نہیں چاہیے، ساتھ تقوی کا سامان اور سودا بھی چاہیے۔ تو لباس ہے، ساتھ تقویٰ چاہیے، حج ہے، ساتھ تقویٰ چاہیے، روزہ ہے، ساتھ تقویٰ چاہیے، نماز ہے، ساتھ تقویٰ چاہیے، بلکہ پورا دین ہے اور ساتھ کیا چاہیے؟ تقویٰ چاہیے۔ تقویٰ مانا اللہ سے ڈرنا، نافرمانی سے بچنا، بھلے حالت نماز میں ہے یا نماز سے باہر ہے۔ تو جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال تھا، اللہ کے نبی کوئی نصیحت فرما دیجئے، وصیت فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا اوصی کا بتقوی اللہ فإنہ الجن لأمرک کلہ، میں تجھے تقوی کی وصیت کرتا ہوں اس لیے کہ یہ تیرے پورے دین کی خوبصورتی اسی میں چھپی ہے، ورنہ پھر ظاہر ہوگا باطن نہیں ہوگا، پھر ظاہر ہوگا پھر روح نہیں ہوگی، شکل ہوگی اصل نہیں ہوگی، روح نہیں ہوگی۔ تو پھر جناب والا اصل یہی کمزوری ہے، ظاہر میں تو عمل ہوتا ہے، حقیقت میں نہیں ہوتا، وہ قبولیت کے مقام کا نہیں ہوتا، اس درجے کا نہیں ہوتا۔ تو عبادت میں تقویٰ پیدا کریں، مست ہو جائیے عبادت کرتے ہوئے، پھر دیکھیں اس کے اثرات۔ دیکھو نماز میں نے پڑھی ہے اور تقویٰ میں کرتا ہوں، اس کا فائدہ بھی تو میں اٹھاؤں گا نا، پھر میں آس پاس سے بیگانہ ہو جاؤں گا، مجھے کوئی پتہ نہیں چلے گا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، مست ہوگا اللہ سے، گویا اس کی راز و نیاز کی باتیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کریں، یعنی اللہ بولے میں سنوں، فرمایا قرآن پڑھو،
قرآن پڑھو، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ بندے سے باتیں کر رہا ہے، اللہ بندے سے مخاطب ہے۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، فرمایا نماز پڑھو، گویا بندہ اللہ سے کیا کر رہا ہے؟ باتیں کر رہا ہے۔ تو اس لیے جب بندہ اللہ سے باتوں میں مست ہو جائے گا، اسے کیا پتا چلے گا کتنا وقت گزر گیا ہے؟ تو اصل میں ہم اس لذت سے آشنا نہیں ہیں، ہم اس سمندر میں غوطہ بھی نہیں لگاتے، ہم جناب اس گہرائی میں نہیں اترتے۔ سطحی عبادت ہے جس کی وجہ سے الٹا عبادت میں بھی تنگی پیدا ہوتی ہے، اور اس میں بھی گویا وقت کا لحاظ رہتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہماری عبادات میں روحانیت پیدا فرما دے، اللہ ہمارے عملوں میں روحانیت پیدا فرما دے، اور اللہ جل جلالہ ظاہر اور باطن دونوں کو، عبادات کے اعمال کے ظاہر اور باطن دونوں کو اللہ درست فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرۃ۔ الہ العالمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کو نیک اور ایک بنا۔ میرے مولا ہم سب کا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما، قرآن و سنت کی سمجھ نصیب فرما، عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم نے جتنی باتیں سنی سنائی ہیں میرے مولا ان پر عمل کی توفیق عطا فرما، ان باتوں کی سمجھ نصیب فرما۔ سب سے پہلے ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرما، پھر یہ باتیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اس نشست کو، ہمارے بیٹھنے کو، ہمارے سننے کو، ہمارے بولنے کو میرے مولا سب کی اصلاح کا ذریعہ بنا دے، سب کی فلاح اور کامیابی کا ذریعہ بنا دے، ہم سب کی زندگیوں میں تبدیلی کا ذریعہ بنا دے۔ الہ العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔